حضرت داؤد علیہ السلام۔ بنی اسرائیل میں عیشا نامی ایک چرواہا رہتا تھا۔ وہ ایک بے حد ایماندار اور صابر شاکر انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اس کے 8 بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام داؤد علیہ السلام تھا۔ داؤد علیہ السلام کو بچپن ہی سے اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کی شخصیت اتنی مسحور کن تھی کہ جو بھی دیکھتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام غلیل چلانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک لاٹھی، غلیل اور ایک تھیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں لے کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے دشمن کو قتل کیا تھا۔ مجھے اٹھا لیجئے، میں کسی دن آپ کے بھی کام آؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اس بات پر حیران ہونا فطری امر تھا۔ بہرحال وہ پتھر کی فرمائش رد نہ کر سکتے اور اسے اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ اسی راستے پر چند قدم چلے ہوں گے کہ ایک اور پتھر نے صدا دی، میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس سے انہوں نے اپنے اور اپنے اللہ کے دشمن کو ہلاک کیا تھا۔ مجھے اٹھا لیجئے، کسی روز میری ضرورت آپ کو بھی پڑ سکتی ہے۔ آپ نے وہ پتھر بھی اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام حیرت زدہ تھے کہ ایک مدت سے ان کا اس جنگل میں آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا جو آج ہو رہا تھا۔ اسی فکر میں وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک اور پتھر کی آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ اے داؤد علیہ السلام، میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں ہی وہ پتھر ہوں جس سے وہ جالوت کا خاتمہ کر کے صرف سلطنت ہی نہیں نبوت کے بھی حقدار ہوں گے۔ یہ سن کر آپ حیران تو ہوئے، لیکن آپ کو ذرا سا بھی خوف محسوس نہ ہوا۔ آپ نے وہ تیسرا پتھر بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ ابھی وہ پتھر بقیہ 2 پتھروں سے ٹکرایا ہی تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے تینوں پتھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک بڑے پتھر کی شکل اختیار کر گئے۔ آپ نے اس پتھر کو سنبھال کر رکھ لیا۔ اس دن کے بعد سے آپ نے غلیل کے ساتھ نشانہ بازی کی مشق میں بھی اضافہ کر دیا، کیونکہ آپ ان پتھروں سے اندازہ لگا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اہم ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے۔ چند روز بعد آپ جنگل سے گھر واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک جگہ بادشاہ کے کارندوں کو اعلان کرتے سنا۔ وہ اشارہ پاتے ہوئے ایک ہی اعلان بار بار دہرا رہا تھا، بستی والوں سنو، بادشاہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی بنی اسرائیل کے دشمن جالوت کو قتل کرے گا، بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا۔ یہی نہیں، اسے آدھی سلطنت بھی دے دی جائے گی۔ اعلان سننے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے، لیکن کسی میں بھی آگے بڑھ کر مقابلے کی حامی بھرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ جالوت کوئی معمولی انسان نہ تھا، وہ ایک ظالم انسان تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ جالوت بنی اسرائیل سے شدید نفرت کرتا تھا اور انہیں تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ وہ اپنے وقت کا طاقتور ترین انسان تھا۔ دیو جیسی جسامت رکھنے والے جالوت کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ منتخب کیا تھا۔ طالوت کے بادشاہ بننے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ کے دور میں مصر اور فلسطین کے درمیان پھیلے علاقے کے حکمران جالوت نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر قبضہ کر کے ایک بڑی آبادی کو غلام بنا لیا۔ وہ قوم کے سرداروں اور نوجوانوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گیا۔ جالوت کے مظالم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں کسی ایسے شخص کو بادشاہ بنانے کی درخواست پیش کی جو ان کی جالوت سے حفاظت کر سکے۔ وہ کسی کی قیادت منظم ہو کے جالوت سے آزادی اور عزت و وقار کی زندگی چاہتے تھے۔ دوسری طرف حضرت شمویل علیہ السلام اپنی قوم کی سازشی طبیعت سے خوب واقف تھے۔ آپ نے ان کی نافرمان طبیعت کی وجہ سے فرمایا، مجھے خوف ہے کہ جب اللہ کی طرف سے تم پر جہاد فرض
ہو جائے گا تو تم جہاد نہ کرو گے۔ ان کی قوم نے جواب میں کہا ہم پر ظلم ہوا ہے اور ہم دشمن سے حساب لینا چاہتے ہیں، ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے جالوت سے لڑیں گے۔ لوگوں کے اصرار اور یقین دہانی پر آپ نے بنی اسرائیل کے لیے کسی مناسب شخص کو بادشاہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے آپ کو اللہ کی طرف سے بتائی گئی ایک خاص نشانی کا بھی انتظار تھا۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک عصا لے کر آئے اور بتایا کہ جس کسی کا نام طالوت ہوگا اور اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہی بنی اسرائیل کا بادشاہ بنے گا۔ اتفاق سے جن دنوں بنی اسرائیل نے آپ سے کسی کو ان کا بادشاہ منتخب کرنے کی خواہش ظاہر کی، انہی دنوں آپ کی ملاقات طالوت سے ہوئی۔ طالوت بنی اسرائیل کا ایک غریب چرواہا تھا۔ ایک دن اس سے ایک جانور گم ہو گیا۔ طالوت نے جانور کے مالک کو اس بات کی خبر دی تو اس نے طالوت سے اس کی قیمت مانگی۔ طالوت کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ جانور کی قیمت ادا ہو سکتی۔ اب جانور کا مالک طالوت سے جھگڑنے لگا۔ آخر مجبور ہو کر طالوت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس گیا کہ وہ جانور کے مالک سے کچھ سفارش کریں تاکہ وہ اس کی قیمت معاف کر دے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس سے نام پوچھا۔ اس نے کہا میرا نام طالوت ہے۔ یہ سن کر حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس کو غور سے دیکھا۔ آپ کو ایسا لگا کہ وہی آپ کا مطلوبہ شخص ہے۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کا قد اپنی عصا سے ناپا تو اس کے بالکل برابر نکلا۔ پھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کے سرداروں کو بلا کر ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ منتخب کیا ہے۔ طالوت بے حد طاقتور اور لمبے چوڑے قد کا مالک تھا۔ غریب خاندان سے ہونے کے باوجود شجاعت، دلیری اور عقل و فہم میں اس جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں قیادت اور رہنمائی کی صلاحیت عام لوگوں سے بہت زیادہ تھی۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی رضا پر راضی ہونا اور ہدایت کی راہ پر چلنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ قوم کے معززین نے طالوت کی بادشاہت پر بھی اعتراض کیا کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں رہا، لہٰذا ایسے شخص کو بادشاہت نہیں دی جا سکتی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو فضیلت اور علم و حکمت عطا کی ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی طرف سے بیان کی ہوئی ایک نشانی بتائی کہ اللہ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہارا وہ مقدس تابوت سکینہ جو لاپتہ ہو گیا تھا وہ ایک بار پھر تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا وہ مقدس صندوق تھا جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لکھوایا ہوا توریت کا اصل نسخہ محفوظ تھا۔ اس میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا میں عطا کی تھیں۔ اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کا لباس اور بنی اسرائیل کی خاص غذا من و سلوہ بھی محفوظ تھی۔ یہ صندوق کچھ عرصہ قبل لاپتہ ہو گیا تھا۔ جب سے یہ صندوق غائب ہوا تھا بنی اسرائیل کی بدقسمتی کا بھی آغاز ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوگے، اب تم بستی کے باہر میدان کی طرف جاؤ، وہاں تمہیں تابوت سکینہ ملے گا۔ وہ تابوت بنی اسرائیل کو لا کر دے دو تاکہ تمہیں اپنا بادشاہ مان لیں۔ طالوت حضرت شموئیل علیہ السلام کے کہنے پر میدان کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر فرشتے لاد کر لا رہے ہیں۔ طالوت اس کے قریب پہنچا اور اس بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس لے آیا۔ یوں وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل کی فلاح و بہبود کے بہت سے کام کیے اور آخر کار فوج بنا کر جالوت کو جہنم رسید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے وزیر و مشیروں کو بلوایا اور جالوت سے نجات کا طریقہ دریافت کیا۔ ایک مشیر نے آگے بڑھ کر عرض کی بادشاہ سلامت، میرا خیال ہے سلطنت میں یہ اعلان کروایا جائے کہ جو بھی نوجوان جالوت کو قتل کرے گا بادشاہ سلامت اسے آدھی سلطنت دیں گے۔ طالوت کو یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے سوچا کہ جالوت کو قتل کرنے والا کوئی معمولی شخص ہرگز نہیں ہو سکتا، لہذا اس نے اس اعلان میں اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی شرط بھی شامل کر دی۔ اس نے منادیوں سے ملک بھر میں اعلانات کروائے۔ یہ اعلان حضرت داؤد علیہ السلام تک بھی پہنچا۔ جو ہی آپ نے اعلان سنا آپ کو اپنے اندر موجود معجزاتی پتھر یاد آ گئے۔ آپ بھاگتے ہوئے اعلان کرنے والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ جالوت کو میں قتل کروں گا۔
منادی کرنے والا یہ خبر لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ ایک نوجوان نے چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس نوجوان کو طلب کیا اور ملاقات کے بعد مطمئن ہوا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس چیلنج کے بعد بنی اسرائیل اور جالوت کے درمیان باقاعدہ جنگ کا اعلان ہو گیا۔ بنی اسرائیل اور جالوت کی فوج ایک ہی وادی میں جمع ہو گئی۔ جالوت کا عظیم لشکر جنگی ساز و سامان اور گھوڑوں کی تعداد طالوت کے لشکر کی ہمت پست کرنے کے لیے ہی کافی تھا، لیکن طالوت اپنے مجاہدین کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ جالوت طالوت کے مقابلے میں کم عمر بھی تھا، قداور بھی۔ اس کا سارا جسم پیتل کی زرہ سے محفوظ کر رکھا تھا، سر پر بھی پیتل ہی کا مضبوط خول پہن رکھا تھا۔ اس کے پورے جسم میں صرف آنکھیں ہی کھلی تھی، باقی تمام جسم فولادی زرہ میں محفوظ تھا۔ وہ اپنے لشکر سے نکلا اور طالوت کے لشکر کے مقابل آ کر پوری قوت سے چیخ کر بولا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرنے کی جرت کرے اور مجھے ہلاک کر کے اپنے بادشاہ کی طرف سے اعلان کیے گئے انعام کا حقدار ٹھہرے۔ جالوت کا حلیہ اور پھر دبنگ آواز، کسی کو بھی اس کی للکار کا جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ جالوت نے چند مرتبہ اپنی بات دہرائی اور جواب نہ پا کر اکڑتا ہوا واپس اپنے لشکر کی سمت بڑھ گیا۔ عین اس وقت طالوت کے لشکر میں ہلچل پیدا ہوئی۔ لشکر کی پچھلی صفوں سے ایک نوجوان جس کا جسم ذرہ اور اپنی خود سے آزاد تھا سامنے آیا اور جالوت کو للکارا۔ جالوت اس نوجوان کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، کیا میں کوئی حقیر جانور ہوں جو تو صرف ایک غلیل لے کر میرے مقابلے پر آ گیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، اس وقت تیری حیثیت کسی حقیر جانور سے زیادہ نہیں ہے، تیرے لیے میری غلیل ہی کافی ہے۔ یہ سن کر جالوت غصے میں پاگل ہو گیا، اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اطمینان سے سنتے رہے، وہ جانتے تھے کہ حق کی باطل پر فتح انہی کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ خود پر اعتماد اور اللہ پر یقین نے انہیں جرت عطا کی۔ وہ مسکراتے ہوئے جالوت کی جانب بڑھتے گئے، خاموشی سے تھیلے سے پتھر نکالا، غلیل میں رکھا اور مہارت کے ساتھ جالوت کے ماتھے کا نشانہ لے ڈالا۔ عین اس وقت اللہ کی قدرت سے ہوا کے ایک جھونکا ایسا آیا کہ جالوت کے سر پر رکھا وزنی خول یوں اڑ کر دور جا گرا جیسے کوئی سوکھا ہوا پتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پھینکا ہوا پتھر فضا میں ہی 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 2 ٹکڑے دائیں بائیں جانب سے جالوت کے سر سے ٹکرائے اور آر پار ہو گئے۔ تیسرا پتھر عین پریشانی کے درمیان سے جالوت کے سر سے ٹکرایا اور دوسری جانب نکل گیا۔ جالوت کے گھوڑے سے گرتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور طالوت کے پاس لے گئے۔ جالوت کی فوج اچانک بازی پلٹتے دیکھ کر شدید خوف کا شکار ہو گئی۔ خود بنی اسرائیل بھی نہ جان پائے کہ اس ایک لمحے میں کیا ہو گیا ہے، لیکن جلد ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل ایک نئی قوت کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور جالوت کے لشکر کو شکست دے کر اپنے علاقے سے نکال باہر کیا۔ طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت عطا کی اور اپنی شہزادی انیا سے آپ کی شادی بھی کر دی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ حکومت کی بہتری کے لیے انہوں نے کچھ ایسے اصول و ضوابط تشکیل دیے جو مملکت کی مضبوطی اور عوام کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھتے تھے۔ عوام جان گئے کہ اب انہیں جو حکمران میسر آیا ہے وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت طالوتی نگاہوں میں بھی کھٹکنے لگی۔ طالوت نے آپ کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ناکام کر دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ ان کی بیوی انیا بھی باپ کی اس حرکت سے شرمندہ تھی۔ اس نے آپ کے دل سے اس افسوسناک واقعے کی یاد مٹانے کی کوشش کی۔ آپ وقتی طور پر راضی تو ہو گئے، لیکن آپ جان چکے تھے کہ سلطنت و بادشاہت آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ایک روز آپ نے خاموشی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر گمنامی کی زندگی اختیار کر لی اور سلطنت سے بہت دور چلے گئے۔ بنی اسرائیل اور آپ کی بیوی انیا نے آپ کو تلاش کیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس صدمے سے انیا کی موت واقع ہو گئی۔ دوسری طرف بنی اسرائیل آپ کی تلاش میں لگے رہے۔ آخر انہوں نے آپ کو ڈھونڈ لیا۔ ان کے مجبور کرنے پر آپ ان کی سلطنت کی ذمہ داری سنبھالنے پر راضی ہو گئے۔ یوں دین کی تبلیغ اور دنیا کے کاروبار ساتھ ساتھ چلنے لگے۔